میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں. اللہ کے رسول فرماتے جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں اور آگ کے درختوں پر آگ کی شاخیں ہیں اور آگ کی شاخوں پر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. جہنم کے اندر آگ کے درخت. تھوڑی توجہ غور کریں. ہو سکتا ہے شاید اس حدیث پاک کا آخری عنوان. آگے میں نہ پڑھ سکوں لیکن توجہ آپ کی خاص, بہنوں کی بیٹیوں کی خاص توجہ آپ کی بھی. جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہے. اس میں آگ کے درخت ہیں, آگ کی شاخیں ہیں اور آگ کی شاخوں میں کچھ انسان ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھایا کرتے, جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے, اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کیا کرتے تھے, ماں باپ کے سامنے چلا چلا کر باتیں کیا کرتے تھے, ماں باپ کو ڈانٹا کرتے تھے, ماں باپ کو ستایا کرتے تھے. آج آپ دیکھیے اللہ اکبر, رسول پاک صاحب الاولاد مالک کونین شہنشاہ دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا اور بھی جہنم کا مشاہدہ بیان کیا. لیکن یہاں رک کر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جن گناہوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کیا ہم لوگ اس میں مبتلا نہیں ہیں؟ آج ماں باپ کو ڈانٹا جاتا ہے, ماں باپ کو جو ہے روب ان پر دبایا ڈالا جاتا ہے, ماں باپ کو اذیتیں دی جاتی ہے, ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے. ارے وہ مذہب جس مذہب کے اندر کتے اور بکریوں کا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی, آج اس مذہب کے ماننے والے لڑکے مذہب سے اتنا دور ہو گئے, لڑکیاں مذہب سے اتنا دور ہو گئی, اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں. اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں اور ان کے دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو چار بیٹے ہیں, چاروں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, تیری ماں نہیں ہے تو بل دے, تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی یاد رکھنا اللہ اکبر, ماں باپ کی خدمت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ماں باپ سے پہ خرچ کرنے سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا, مدرسے بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا, جلسوں میں چندہ دینے میں اتنا ثواب نہیں ملتا, کسی پر خرچ کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا. سب سے زیادہ ثواب اگر کسی چیز میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ کسی نیکی کا اجر نہیں بتایا گیا, یعنی کہیں بھی خرچ کرو وہ ثواب نہیں ملے گا. اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کس میں خرچ کریں, اپنے مال کو کس میں خرچ کریں, تو اللہ نے پہلے نمبر پہ فرمایا تمہارے ماں باپ پہ خرچ کرو. سب سے پہلے نمبر پہ تمہارے ماں باپ ہیں. آج ہم دوستوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے, بچوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے, بیوی پہ تو خرچ کرنا چاہیے, لیکن ماں باپ پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل چھوٹا کرتے ہو. یاد رکھنا جو ماں باپ کی خوشی کے لیے ان پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو مالدار کرے گا, اللہ اس کی سات پشتوں کو مالدار کرے گا. اس لیے کہ جو لمبی عمر چاہتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول, سچے رسول, صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے. تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ اس 3 دن کو کبھی 3 سال بڑھا دے. سبحان اللہ. کوئی ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا, بڑے سے بڑا ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا, بڑے سے بڑا عالم تعویذ دے کر عمر نہیں بڑھا سکتا, لیکن یہ ماں باپ کی خدمت ہے. اگر مرنے میں صرف 3 دن بچے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ 3 دن کی عمر کو 3 سال تک بڑھاتا ہے. اگر خدمت اور زیادہ ہے تو صرف 3 سال نہیں بلکہ اللہ 30 سال تک بھی بڑھا دیتا ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو لکھ رہے, حوالہ بھی نوٹ کرتے جائے, اسے نہیں سمجھا کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اتنے بڑے فقیہ امام الفقہا فقہ حنفی کی جب تاریخ مرتب ہوتی ہے تو فقی ابو اللہ سمرقندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. وسیم ہستی فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے, لکھ رہے حدیث پاک کہ 3 دن کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے, اور کبھی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو 3 سال 30 سال تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, دل دکھاتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے
اور اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے تو اللہ 30 سال کو گھٹا کے کبھی 3 سال کر دیتا ہے، اور بدتمیزی کرتا ہے تو وہ 3 سال بھی 3 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ غور فرمائیے، آج یہ لڑکے پورے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ علماء آ جائیں، مشائخ آ جائیں، سادات آ جائیں، بزرگ آ جائیں، ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو۔ اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے، بالکل منع نہیں۔ چومو سیدوں کے ہاتھ برکت ملے گی، چومو علماء کے ہاتھ برکت ملے گی، چومو پیروں کے ہاتھ برکت ملے گی، لیکن ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی بزرگ کا ہاتھ چومنے میں وہ برکت نہیں ہے تو تمہارے ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ ان بڈھے ماں باپ کو جو تم نے گھر کا کچرا سمجھا ہے، تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے لیے کوئی دعا کر دے، اگر امین القادری دعا کر دے، یہ بزرگ لوگ دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا رد کرے، اللہ چاہے تو دعا کو قبول کر لے، اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خواب کو پورا کرنے میں 50 سال لگا، 50 سال گزار بے نیاز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر کرنے میں 50 سال لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کرتے کہ اللہ میرے لوط کی قوم پر عذاب نازل نہ فرما، تو اللہ کہتا ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے، تو میرا پیارا ہے، لیکن اس کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا، لوط کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا، میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم خلیل جیسے کو دعا کرنے سے روک دیا جائے۔ دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جس کی دعا رد نہیں ہو۔ نمبر 1 سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے، حضور کی دعا امت کے لیے۔ میرے نبی جب اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہیں اور میرے نبی کی دعا کو اجابت ڈھونڈتی نظر آتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جاتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی دعا ہے، مگر وہی رسول فرماتے ہیں، آقا فرماتے جیسے مفہوم حدیث ہے، آقا فرماتے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اتنی قیمتی دعائیں چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے ہو؟ ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو ولی بنایا، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو مالدار بنایا، بے شک۔ ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو اتنی بلندی پہ حضرت اویس قرنی جو اویس قرنی بنے ہیں، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ مخدوم ماہمی جو مخدوم بنے، ماں کی دعا کی برکت ہے۔ بایزید بستامی جن کے لیے حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل کو فرشتوں میں مقام حاصل ہے، یہ مقام حضرت بایزید بستامی کو کیسے ملا؟ ماں کی دعا کی برکت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ارے جن ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے ان ماں باپ کی دعا سے روزی نہ ملے گی؟ روزی کے لیے بھٹکتے ہو، سب سے دعا کروا رہے ہو، پنڈوا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، کچھ شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، مارا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، سب جگہ جاؤ کہیں منع نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے گھر میں محسوس کرو، اللہ نے جنت تمہارے گھر میں اتاری ہے۔ تم تو ہرن کی طرح کر رہے ہو، جیسے ہرن کی ناک میں مشک ہے اور وہ پورا جنگل گھوم رہی ہے، ادھر ہے خوشبو ادھر ہے، وہ پاگل ہوئی ہرن۔ سب جگہ جاؤ لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں کو ان سے دعا لو۔ کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا۔ بے شک۔ بس بات سمیٹ کو ختم
پیش کروں، اگر کچھ بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم اعلیٰ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تمہاری تم جانو تمہارا کام ہے، لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو۔ عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہو۔ حضرت بلال کو دیکھ، عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار۔ حضرت اویس قرنی کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار۔ ماں نے ایک جملہ کہہ دیا، گھر سے نکلتے ہو پوری زندگی اس پہ عمل۔ اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کو نبی یہ امی ہے۔ ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی۔ اب لوگ اس پہ دھوکہ کھاتے کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے۔ ارے پاگل، جو ان پڑھ ہوگا وہ کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ کسی ان پڑھ کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے؟ ان پڑھ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اللہ، جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو اس کو استاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی کو ان پڑھ کہنے والا جاہل ہے، نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی تو پڑھانے آئے ہیں۔ نبی تو، یہ میرا عنوان نہیں لیکن بات آئی تو عرض کروں، ایک ان پڑھ ہے، اس کو اسٹیج پہ بلا کر بولو پڑھو تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب پاگل ہوئے ہو؟ ان پڑھ کو پڑھو بولنا یہ جہالت ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو تقریر کرنا نہیں جانتا، اس کو اٹھا کے بولو تقریر کرو، بولے مجھے آتی نہیں۔ ظلم نہ کرو مجھ پہ، میں تقریر کرنا نہیں جانتا۔ ایک آدمی نعت پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نعت پڑھو، لیکن آپ پاگل ہوئے ہو زبردستی، مجھ سے کیا کام لے رہے ہو؟ سنار کا کام لوہار نہیں کرتے، لوہار کا کام سنار نہیں کرتے، ایسے ہی۔ اب نبی پر جو پہلی آیت آئی، نبی پر پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرا، مطلب پڑھو۔ جو ان پڑھ ہو اس کو اللہ پڑھنے کے لیے کیسے کہے گا؟ بتائیے، اقرا بتا رہی ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں تھے، جبریل کے آنے سے پہلے انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا گیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ تو معلم بن کر کے آئے تھے نا، انہیں معلم۔ تو بہرحال بحث دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور کا لقب ہے امی۔ اب اس کے بہت سے معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی بے پڑھے کائنات کو پڑھانے والا، امی کا ایک معنی اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ امی کا ایک معنی مکے کا نام ہے ام القرآ، مکے کا کیا نام ہے؟ بکہ اس کا نام، مکہ اس کا نام، بلد امین اس کا نام۔ تو مکے کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرآ۔ تو جیسے اندور کا رہنے والا اندوری، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، تو جو ام القرآ میں رہتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ امی، یعنی ام القرآ کا رہنے والا۔ تو نبی امی ہے نا، حضور مکے میں پیدا ہوئے، ام القرآ میں پیدا ہوئے۔ لیکن امی کا ایک معنی اور سن لیں جو مفسرین نے بیان کیا، اور اس پہ بات پوری ہوتی ہے، توجہ کریں۔ ماں کو کہتے، ماں کو کہتے، اور امی ماں والا، امی مطلب ماں والا۔ اب ماں والے تو سبھی ہیں، آپ کا دھیان ہے تو میں بات کروں گا، ورنہ بات پوری ہو گئی ہے نا؟ تو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں توجہ، یہ اس عنوان،
اس محفل کی اختتامی گفتگو ہے، لیکن دھیان سے سنیے. ہمارے نبی کا آپ نے بہت کچھ سنا سیرت کا، یہ پہلو بھی سنے. حضور ماں سے کتنی محبت کرتے. حضور کو امی اس بنیاد پر بھی کہا گیا ماں والا. ماں والا ہے مطلب ارے سبھی ماں والے، بن ماں کا کون ہے؟ بن باپ کا تو کوئی ہوا ہے، بن ماں کا آدم و حوا کے سوا کوئی نہیں ہوا. ہاں ماسی تو ماں والے تو سب ہے. ماں والے کا مطلب کیا؟ اصل میں جس کو جس سے زیادہ رغبت اور محبت کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو علم سے زیادہ محبت. تو کیا کہتے ہیں؟ جو رات کی علم میں گھسا رہتا بولتے یہ علم والا ہے. جو تقوی میں بہت زیادہ ڈوبا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تقوی والا ہے. تو انسان جس چیز سے رغبت رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے. تو جب نبی کو سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ نبی یہ امی ہے، یہ نبی تو ماں والا ہے. سبحان اللہ. اب نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا اب اس کو سن لیجیے. ٹائم میرا پورا ہوا لیکن اجازت ہے میں بتا دوں اس پہ نبی نے پاک نے ماں سے کتنا پیار کیا. نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول جلوگر تھے. ایسے میں ایک بوڑھی عورت بڑی بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی. اس کی کمر ہلکی سی جھک چکی تھی، اس کے بدن پہ کمبل تھا. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آقا صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس بڑی بی کے پاس، بڑھیا کے پاس جا کر کے بیٹھے اور اس کے لیے اپنی کمبل بچھائی اور اس کو کمبل بچھا کے اپنی کمبل پہ بٹھایا. صحابہ نے یہ منظر دیکھا، ہائے ہائے کیا خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے رسول رحمت اپنی چادر بچھا رہے ہیں اور اپنی چادر کو اس کو بٹھا رہے ہیں اور غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں. اور جب تک وہ باتیں کرتی رہی حضور اس کی باتیں سنتے رہے. وہ کھڑی ہو گئی تو اللہ کے سچے رسول بھی کھڑے ہو گئے. جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، اے کریم بندہ پرور آقا یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس پر اتنا کرم ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. سبحان اللہ. یہ میری یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے. اگر حقیقی ماں سیدہ آمینہ سامنے آتی تو رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے، ان سے کتنی محبت کرتے. جب دودھ پلانے والی ماں کا احترام یہ ہے، اللہ اکبر، جو ماں آمینہ تھی حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلایا لیکن حقیقی ماں حضرت سیدنا آمینہ تھی. سیدہ آمینہ پاک سے کتنا پیار تھا. حضور بار بار کہتے تھے آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور ماں کا ذکر کر کے رو پڑتے، کہتے آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اس لیے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ابھی صرف 6 سال کی تھی کہ رسول پاک کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ آمینہ کو ان کی قبر میں دفن کیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. آپ جانتے ہیں اپنی ماں سے کتنا پیار تھا. بار بار ذکر کرتے تھے. حج پہ گئے تو حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے، ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے. ذرا غور کیجئے، حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہجرت کے وقت ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور موقع پر بار بار حضور ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے. سیرت کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے اور اکثر ماں کا ذکر کرتے. ماں تو ایسی تھی، میری ماں تو ایسی تھی، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے کہتے فاطمہ تو میری ماں جیسی دکھتی ہے، تو ام ابیہا ہے، تو میری ماں کی طرح ہے. یعنی تجھے دیکھ کر میری ماں مجھے یاد آتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کی امی جان کیسی تھی، نبی کی امی جان کے ساتھ نبی کا تعلق کیا تھا. آج اپنے ماں باپ سے دور ہونے والوں، اللہ اکبر، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، ماں
ماں باپ ترس جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھتے ہو؟ ماں باپ ترستے ہیں، میرا بیٹا آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، میری خیریت پوچھے گا۔ نہیں، آج کل کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، کتوں کے ساتھ کھیلنے کا تو ٹائم ہے، بلیاں پالنے کا تو ٹائم ہے، چڑیوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے، اللہ اکبر، جانوروں کے ساتھ دل بہلانے کا ٹائم ہے۔ وہ ماں باپ جو تمہاری جنت ہے، خدمت کرو تو جنت ہے، توہین کرو تو وہ تمہاری جہنم ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، ان کی خوشی حاصل کرو۔ آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں رسول رحمت امی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، اب جب بھی امی کو امی کہنا، اس نیت سے کہنا کہ میں اپنی ماں کو امی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو امی کہا، یعنی کہ میری ماں، میرے نبی نے اپنی ماں کو ماں کہا، اس لیے ہم ان کو امی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے نا نبی نے، اللہ اکبر، کس قدر ماں سے پیار کیا۔ ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی تھی، حلیمہ سعدیہ کے گھر سے حضور علیہ السلام اپنی امی جان کے پاس آئے۔ ماں میں اور بیٹے میں بڑا پیار تھا، بہت خوبصورت تھی حضور کی امی جان، بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن حضرت سیدہ آمنہ نے میرے آقا سے کہا، بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، تم نے تمہارے ابو کو نہیں دیکھا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں تمہارے ابو کی مزار کی تمہیں زیارت کرا دوں، تو چلو میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ اور اپنے سسر سیدنا عبد المطلب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کے مزار پہ لے جاؤں، میرے بیٹے نے باپ کی شکل تو نہیں دیکھی، کم سے کم باپ کا مزار تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اور رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ شریف میں، کیونکہ ان کے ابو جان بہت بڑے تاجر تھے۔ رسول پاک کے ابو جان سیدنا عبداللہ بہت بڑے تاجر تھے، تو وہ تجارت کے لیے گئے اور راستے میں بیمار پڑ گئے، تو ان کے ابو کا ننیال پڑتا تھا مدینہ شریف، اس کا پرانا نام یثرب ہے، لیکن ہم اس کو یثرب نہیں کہتے، ادب کی وجہ سے مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ شریف کہتے ہیں، خالص مدینہ مدینہ بھی نہیں کہتے۔ جب بھی مدینہ منورہ کا نام لو تو مدینہ شریف کہو، مدینۃ المنورہ کہو، طیبہ پاک کہو، اس کو خالص مدینہ مدینہ نہ کہا کرو بلکہ مدینہ شریف کہا کرو۔ فتاوی رضیہ میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں تلقین کی، مدینہ شریف کہو، بغداد شریف کہو، اجمیر شریف کہو۔ جس زمین پہ بزرگ لوگ رہتے ہیں، لوگ اگرچہ مذاق اڑانے دو، دیوانوں کا مذاق نہ اڑائیں گے تو کس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، اس لیے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بات نہ بدلو۔ میں تو اجمیر شریف جاتا تھا اور ٹی سی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میرے دوست لوگ شرم کی وجہ سے کہتے تھے کہ یار یہ ٹی سی مسلمان نہیں ہے، اجمیر کہہ دو۔ میں نے کہا کسی مسلمان اور غیر مسلم کی وجہ سے ہم اپنی بولی کیوں بدلے؟ اجمیر شریف کہو تاکہ وہ بھی اجمیر شریف کہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کو دیکھ کر اپنی بولی نہیں بدلنا، ہم اپنی نسبتوں کا خیال کریں۔ مذاق اڑانے کا تو فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ دیوانوں ہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن دیوانہ کبھی فکر نہیں کرتا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ عشق والوں کا مذاق ہمیشہ اڑایا گیا، ابھی بھی اڑایا جا رہا ہے، آگے بھی اڑایا جاتا رہے گا، لیکن عاشقوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منافقوں نے صدیق اکبر کے عشق کا مذاق نہ اڑایا، فاروق اعظم کے عشق کا مذاق نہ اڑایا۔ بہرحال ہم مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کہتے، یثرب نہیں کہتے۔ تو مدینہ منورہ میں حضور کے پیارے پیارے ابو جان سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا۔ اور اس کے بعد بتاؤں، آج سے چند سال پہلے جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تو رسول اللہ کے ابو جان کا مزار مسجد کے اندر آ رہا تھا، تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے ابو جان کا مزار نکال کر کے جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کر دے۔ تو بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان کی موجودگی کے اندر رسول اللہ کے ابو جان کی قبر کو کھولا گیا، اور قبر کو کھول کر کے ان کے جسم کو نکالا گیا۔ مفتی اعظم مصر کا بیان ہے کہ اتفاق سے میں بھی اس وقت موجود تھا، تو میں نے دیکھا جب رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسٹیچر پہ لا کر کے، تو میں نے دیکھا اتنے خوبصورت تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی چہرے پر داڑھی کے بال نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں نے رسول اللہ کے ابو جان کو تو جو ہے وہ ان کی حیات میں نہیں دیکھا، ذرا ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے برکت حاصل کروں۔ تو کہتے جب میں نے ٹچ کیا تو جیسے زندوں کو ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خون ہٹ جاتا ہے، پھر واپس سے خون واپس آ جاتا ہے۔ تو 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ کے ابو جان کے جسم کو ٹچ کیا گیا تو